اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الرسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا جلال بالمقرری السلام قرآن مجید قرآن شریف کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین سبحان اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے سبحان اللہ فمن آمن واصلح جو ایمان لے کے آیا نبی پر اور نبی کے لائے ہوئے احکامات پر واصلح اور اس نے اپنی اصلاح کی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ دنیا میں اس کو کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں اس کو کوئی غم سبحان اللہ یہ قرآن مجید قرآن رشید کا اعلان ہے کہ نبی کے لائے ہوئے احکامات کو اپنانے والے ایمان لے کے آنے والے اور اس نبی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی ذات کی اصلاح کرنے والے قیامت کے دن بے خوف ہوں گے سبحان اللہ دنیا میں بے ڈر ہوں گے قیامت میں بے خوف ہوں گے کیا بات ہے سبحان اللہ پچھلے جمعہ المبارک پہ ہمارا موضوع تھا نماز اور نماز بھی بندے کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے بندے کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے برائی سے بچتا ہے بندہ نماز پڑھتا ہے برکتیں حاصل کرتا ہے اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے اپنے رب کے قریب ہوتا ہے کیا خیال ہے اللہ اللہ کرتا ہے مسجد میں آتا جاتا ہے تو یہ بندے کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے تو اصلاح کے اندر بے شمار پہلو پائے جاتے ہیں پہلی بات تو یہ دیکھیں اصلاح کا معنی کیا ہے اصلاح کا معنی ہے جہاں بگاڑ ہو جہاں فساد آ جائے اس بگاڑ کو اس فساد کو ٹھیک کرنے کا نام اصلاح سبحان میں نہیں کہتا کہ کسی میں کوئی بگاڑ ہے کسی میں کوئی فساد ہے میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے آپ نے اپنے میں جھانکنا ہے یہ فساد کئی طریقے کا ہے ایک معاشرے کا فساد ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے بغض ہے کینہ ہے ماں سے لڑائی ہے باپ سے لڑائی ہے بھائی سے لڑائی ہے بہن سے لڑائی ہے رشتہ داروں سے محلے داروں سے لڑائی ہے ناچاکی ہے تو اس تمام معاملے کو ٹھیک کرنا اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹھیک رہنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک رہنا ماں باپ کے ساتھ ٹھیک رہنا اپنی اولاد کے ساتھ ٹھیک رہنا محلے داروں کے ساتھ ٹھیک رہنا یہ اصلاح ہے اگر میں اور آپ ٹھیک ہے تو سبحان اللہ اگر ٹھیک کمزوری ہے اصلاح کرو کیا ہے جی الحمدللہ میں اور آپ کلمہ کو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے حضور کے امتی ہیں میرے رب کے قرآن نے اعلان کیا فمن آمن جو محبوب پہ ایمان لے آیا واصلح محبوب کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کر کے اپنی اصلاح کر لے میں قیامت کے دن اس کو بے خوف کروں یہ اصلاح کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا اصلاح کرنی اپنی دیکھیں نا ہر بندہ دوسرے کو ٹھیک جلدی کر لیتا ہے دوسرے کی برائیوں کو بھی جلدی دیکھ لیتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں کبھی کسی نے نہیں سوچا میرے اندر بھی کوئی برائی ہے بندہ غلط ہو کے بھی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا بندہ حقیقت میں وہی ہے جو اپنی غلطی مان جائے اور مان کے معافی بھی مانگ لے میرے حضور نے فرمایا کامیاب وہ بندہ نہیں ہے جس کے اندر انا ہو کامیاب وہ ہے جس کو میرا رب عاجزی عطا فرمائے جس کو جھکنا آ جائے میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے اکڑنے والا بندہ کبھی کامیاب ہمیشہ
اچھی چیزیں اس کی بنائی جاتی ہیں جس کو مڑنا آتا ہے، جس کو فولڈ ہونا آتا ہے، وہ اچھے نقشے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جو چیز اکڑی رہتی ہے وہ اکڑی کی اکڑی رہ جاتی ہے، اس سے کوئی دوسری چیزیں نہیں بن سکتی۔ تو ہمیشہ بننے کے لیے، اپنے اندر پھول کھلانے کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ وہ عاجزی۔ اگر میرے رب نے عاجزی عطا فرما، یاد دیکھو تاجدار انبیاء خاتم النبیین سبحان اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی اس دنیا میں ذات کوئی ہے اللہ کے بعد؟ نہیں نا۔ ابو جہل کے گھرانے سے زیادہ کسی اور نے میرے حضور پہ ظلم نہیں کیا، ایسا ہے؟ ابو جہل نے اور ابو جہل کے گھرانے نے میرے حضور پہ بڑے ظلم ڈھائے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ یہ ظلم کرنے والوں میں تھا، لیکن بعد میں حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب حضرت اکرمہ حضور سے ڈر کے بھاگ گیا نا، تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اگر حضرت عمر کہتے کر گیا، حضرت عمر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، فلاں صحابی کو مل گیا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا حضرت اکرمہ کے۔ حضرت اکرمہ کی بیوی اٹھی حضور کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگی حضور آپ تو تاجدار انبیاء محبوب خدا، معاف کر دیتے بڑے بڑے ظالموں کو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اکرمہ کو قتل کر دیا نا کسی نے، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ معاف کر دیں۔ میرے حضور نے نا دوسری بات نہیں کی، اپنے سر سے پگڑی اتار کے نا اس عورت کو دی، کہا جا اکرمہ کو دے دے اور یہ بدولت نشانی پیش کرنا کہ محبوب خدا نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ محبوب خدا نے تجھے۔ آج میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا، ایک حدیث آئی میرے سامنے، تو میں نے اس حدیث کو ہائی لائٹ کیا۔ یہ سیاستہ کی کتاب ہے، سنن ابی داؤد شریف، اس کے اندر حدیث ہے حضرت حسین بن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ حضور کے صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے حضور بھی بیٹھے ہوئے، ہمارے بیچ میں ایک ایسا آدمی ہے جو نا مزاق کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ ہنساتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ ہنساتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر بندے کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض بندے ایسی نارملی بات کرتے ہیں تو اس کی بات پہ ہنسی آ جاتا ہے، ہنسی آ جاتی ہے، ایسی ہے۔ حضرت حسین بن حجاج کیا رہی، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آدمی نا ہنسا رہا ہے۔ اللہ میرے حضور کے ہاتھ میں نا عود لکڑی کی چھڑی ہے، عود لکڑی ہے، وہ حضور کے ہاتھ میں، حضور نے نا اس کی کوکھ میں ماری، اس کے انداز کی وجہ سے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یہ حدیث میرے سامنے، کہنے لگا حضور مجھے بدلہ دے، معاف کر دے کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، حضور مجھے بدلہ دے۔ میرے آقا نے فرمایا لے لے بدلہ، کہنے لگا نہیں، میرا جسم ننگا ہے، آپ بھی قمیض اتارے۔ میرے آقا نے فرمایا جب قمیض اتار لیتے، میرے حضور نے جب قمیض اتاری نا جب بھی ڈال دی، کہنے لگے حدیث کے الفاظ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اردت ھذا یا رسول اللہ، حضور میرا ارادہ یہ تھا کہ حضور کے جسم سے اور جب میں حضور کے جسم سے چمٹوں وہاں درمیان میں چیز بھی نہ ہو، حضور کا جسم اور میرا جسم ہو، میرا بھی ننگا جسم ہے، آپ کا بھی ننگا جسم ہے۔ یہ بدلہ حضور بدلہ دے رہے، حضور کیا دیتے تو میں بھی تو مذاق نہیں مارے، بدلے کی کون سی بات ہے، میری سرکار نے بدلہ دیا۔ ایک اور حدیث سناؤں اسی، سبحان اللہ بڑا مشہور واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، لیکن اس کا پس منظر کیا میں پہلے وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ایڈیا الاولیاء کے اندر یہ حدیث بات موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمایا، جبریل آ گئے، میرے آقا نے فرمایا جبریل میرے وصال کا اعلان ہو گیا، اور حضور ہو گیا، اور حضور آپ کو مبارک ہو، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے، اور اب میری میرا نام آپ کو اتنا دے گا، خوش کر دے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور وہ کیا ہے جو اللہ دے گا اور آپ خوش ہو جائے گا؟ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اپنے رب سے امت مانگوں گا۔ اللہ اتنی محبت والا جملہ ہے، کیا بات میں امت مانگوں گا
میرا رب مجھے میری امت دے گا، میں محمد کو سبحان اللہ یار ہم گناہگاروں کا لونے کرنا کیا؟ ہم کس قابل ہیں؟ ہماری کیا قیمت ہے؟ لیکن تجھے اور مجھے میرے محبوب نے اپنے رب سے مانگ لیا۔ کیا بات ہے حضور زمانے میں اپنی امت کو مانگوں گا، رب دے دے گا میں تجھے۔ حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ مجھے کیسا نبی پاتے ہو؟ سبحان اللہ مجھے کیسا پایا؟ صحابہ نے کہا حضور آپ سے زیادہ مہربان تو کوئی ہے ہی کوئی۔ آپ نے اللہ کی پہچان دی، آپ نے دین دیا ہے، آپ نے حدیث کا نور دیا ہے، آپ نے قرآن جیسا نور عطا فرمایا ہے۔ حضور آپ سے بہتر ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ میرے حضور نے پھر منبر پہ 3 مرتبہ اعلان فرمایا، میرے آقا نے فرمایا مجھے تم لوگوں کو اس حق کی قسم جو میرا تم پر ہے اور میرے رب کی قسم جس کے اوپر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی وہ بدلہ دے دے گا۔ اللہ کی قسم دے کے اور اپنے حق کی قسم دے کے تم نے 3 مرتبہ اعلان فرمایا۔ پہلی مرتبہ کوئی نہیں اٹھا، دوسری مرتبہ کوئی نہیں اٹھا، تیسری مرتبہ ایک بوڑھا آدمی ضعیف العمر حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، بوڑھے 80-90 سال کے آدمی حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ لوگ سنا غزوہ میں آپ کے ساتھ تھا، اللہ نے فتح دی تو جب آپ واپس آ رہے تھے نا میں خوشی کے مارے دوڑا آپ کے برابر آ گیا سواری لے کے، میرے دل میں تھا کہ آپ کے قدم چوموں گا پر آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جان بوجھ کے ماری تھی کہ اللہ کی تھی، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ اللہ وہ ایک ہاتھ چھڑی تھی جو غزوہ کے موقع پر حضور ساتھ رکھتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ، میری بیٹی فاطمہ کے پاس جاؤ، وہ چھڑی لے آؤ۔ چھڑی بھی تو وہی ہونی چاہیے نا۔ حضرت بلال سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے، کہا کہ فاطمہ وہ چھڑی کھائیے۔ فاطمہ نے پوچھا بلال کوئی جنگ کا تو موقع نہیں ہے، چھڑی کیا کر دی؟ کہا اس طرح عکاشہ نام کا آدمی ہے وہ حضور سے بدلہ لینا چاہتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا بلال میرے دونوں شہزادوں کو لے جاؤ، اس کو کہنا کہ ان سے بدلہ لے لو میری سرکار سے بدلہ۔ یہ روکنے نہیں کھڑے ہو جاتے بس۔ حضرت بلال نے حسنین کریمین کو لیا، اس چھڑی کو لیا، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے چھڑی پکڑائی، میرے آقا نے حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دے دی چھڑی، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ کے سامنے قمیض اتار کے آ گئے، کہنے لگے عکاشہ یار میرے جسم پہ جتنے قلعہ کوڑے مار لیں پر میری سرکار سے بدلہ نہ دے۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو سرکار سے بدلہ لے۔ میرے دوست نے فرمایا ابوبکر بیٹھ جا یار تیرے مقام کو میرا رب جانتا ہے، بیٹھ جا بدلہ میں نے دینا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت علی کھڑے ہو گئے، یہی باتیں کی۔ میرے دوست نے فرمایا بیٹھ جاؤ تمہارے مقام کو میرا رب جانتا ہے، بدلہ میں محمد نے دینا۔ سبحان اللہ۔ میرا کہنا عکاشہ چل بدلہ لے، کہا کہ مجھ ایسے نہیں میرا جسم ننگا، آپ کے جسم پہ قمیض اتارے، میرے دوست نے قمیض اتاری، حضرت عکاشہ چپ گیا۔ سبحان اللہ۔ کلامے میں لے لیتے اور کہتے ہیں حضور کس کی جرت ہے کہ آپ سے بدلہ لے سکے؟ میں برکت لینے کے لیے یہ کام کر رہا تھا، آج مجھے مرنے سے پہلے برکت نصیب ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دوست نے فرمایا عکاشہ تجھے تیرے رب کا واسطہ مجھے معاف کر۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں حضور میں نے اللہ کے رضا کے لیے سبحان اللہ اور میں نے اس امید میں معاف کر دیا کہ اس کی وجہ سے میرا رب مجھے جنت عطا فرمائے۔ یار حضور سے بڑا کوئی ہے؟ حضور معافی مانگ رہے ہیں کس سے؟ غلاموں سے۔ آج ہم اپنی بہن سے معافی نہیں مانگ سکتے، اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگ سکتے، بیٹا باپ سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ ضروری نہیں کہ باپ غلطی نہیں کرتا یا ماں غلطی نہیں کرتی، ماں سے ہو جاتی غلطی، باپ سے بھی غلطی ہو جاتی۔ کبھی کبھی باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں سے معافی مانگ لے، قیامت کے دن یہ بڑا بھاری ہو جائے گا کام۔ لو بھی ایک اور حدیث سنیں۔ لو جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ یہ انس بن مالک پتہ کون ہے؟ بڑے چھوٹے سے تھے یتیم ہو گئے، ان کی والدہ حضور کی بارگاہ میں لے گئی، کہنے لگی حضور جی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ سبحان اللہ میرے دوست نے رکھ لیا اور حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہ کے تربیت بھی پاتے رہے، حضور کی خدمت بھی کرتے رہے۔ سبحان اللہ یہ انس بن مالک حدیث کے راوی تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک
حضور مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. جب یہ حضور کا مسکرانا ظاہر ہوا نا، اتنا ظاہر ہوا، حضور کے سامنے کے دانت نظر آنے لگے. سبحان اللہ. تو دیوار چمک گئی، جس کے کچھے سے لچھے جھڑے ہوئے ان ستاروں کی نظر پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کہتے ہیں چلو دیوار جب روشن ہوئے نا، ہر بندے نے دیکھا کہ یہ روشنی کیسی ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ حضور آج اتنی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی، آپ کیا دیکھ کے مسکرائے؟ سبحان اللہ. میرے حضور نے وہ 17 واقعہ بیان فرمایا. سبحان اللہ. میرے لو جی، یاد میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی وجود پا رہا ہے. سبحان اللہ. تیرا اور میرا عقیدہ بھی سامنے آئے گا. سبحان اللہ. یہ مستدرک للحاکم کی حدیث مبارکہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے حضور فرمانے قیامت برپا ہے، محشر کا میدان، میری امت کے رجلانی 2 بندے اللہ کے سامنے کھڑے، بات کر رہے، سبحان اللہ. جھگڑا کر رہے. سبحان اللہ. 2 میری امت کی آدمی کے جھگڑا کر رہے. مولا کس بات کا؟ میرے حضور نے فرمایا ایک کہہ رہا ہے دوسرے کے بارے میں کہ مولا اس نے میرے اوپر کیا تھا ظلم دنیا میں، مجھے بدلہ لے کے دے. میرا رب فرما رہا ہے کئی وقت اصلاح بھی افریقہ، تو اپنے بھائی سے کیسے بدلہ لے گا؟ اس کے بعد تو نیکی کوئی نہیں بچی. اس نے اور بھی بڑے ظلم کیے تھے لوگوں پہ، وہ لوگ آتے رہے جو مضبوط تھے، اس کی نیکیاں لے کے چلے گئے. اس کے بعد نیکی کوئی نہیں بچی، اب تو بدلہ کیسے لے گا؟ اس نے آگے سے کیا کہا؟ مولا اس کے بعد نیکی تو کوئی نہیں جو مجھے دی جائے گی، پر میرے گناہ ہیں جو اس کے دیے جا سکتے ہیں، میرے گناہ اس کو دے دے اور میرا بدلہ پورا ہو جائے گا. میرے رب نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے فرمایا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں، پر پہلے نا میں خدا تجھے ایک چیز دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. تو دیکھنے کے بعد کیسے دے گا ویسے سبحان کر دے گا. اللہ. وہ کہے گا مولا دکھا. میرا رب فرمائے گا فانظر فی الجنان، سبحان اللہ. ذرا میری جنتوں کو دیکھ، سبحان اللہ. ذرا میری جنت کی طرف ایک نظر دے. سبحان اللہ. ایک چاہتی تو پانا میری جنت کی طرف. جب وہ جنت کو دیکھے گا نا، عربی کے جو الفاظ یہاں پر موجود ہیں، اللہ اکبر، وہ دیکھ کے کیا کہے گا؟ وقال یا ربی ارا یا مدائن من ذهب مقصورا من ذهب. مولا اتنی خوبصورت جنت ہے جس کی 2 دیوار سونے چاندی سے بنے ہوئے. کہنے لگا مولا لکھائی نبی کی نہادا، سبحان اللہ. یہ جنت کس نبی کے لیے؟ سبحان اللہ. اللہ. لیائی کی صدیق نہادا، یہ کس صدیق کو دی جائے گی؟ لیائی کی شہید نہادا، مولا کس شہید کو یہ جنت دی جائے گی؟ میرا رب کیا فرمائے گا؟ شہیدوں کو بھی دیں گے، صدیقوں کو بھی دیں گے، نبیوں کو بھی دیں گے. یہ میں اس کو دوں گا سمن احدث سمنا، جو اس کی قیمت دیتا جائے گا لیتا جائے گا. جو اس جنت کی قیمت دے گا وہ یہ جنت لے لے گا. اب یہ بندہ کھڑا ہو گیا، مولا اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں دے سکتی، یہ تو سونی پڑی ہے، اس میں ہیرے پڑے ہیں، جواہرات، سونے، چاندی، اتنا کچھ ہے، اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں دے سکتا. کون دے گا اس کی قیمت؟ میرے رب نے فرمایا اس کی قیمت تو تو بھی دے سکتا ہے. قیمت تو تو بھی دے سکتا ہے. اگر تو چاہے تو یہ جنت مجھ سے خرید سکتا ہے. اس نے پوچھا مولا اس جنت کی قیمت کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا بھی اصلی کا ان اخی کا، اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے تو میں تمہیں جنت دوں گا. سبحان اللہ. اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے نا، وہ اپنا جھگڑا بھول گیا، لڑائی بھول گیا، ظلم بھول گیا، وہ جنت کے جلووں میں گم ہو گیا. سبحان اللہ. وہ جنت کو دیکھ کے کہنے لگا مولا اس کی قیمت. میرے رب نے فرمایا تیرے پاس بھی ہے. کیا ہے میرے مالک؟ فرمایا بھی اخی کا ان اخی کا، اپنے بھائی کو معاف کر دے میں تجھے جنت دے دوں گا. اس نے شور کر دیا مولا میں نے معاف کر دیا، مولا میں نے معاف کر دیا. اب حضور کیا فرمایا صحابہ یہ سارا منظر دیکھ کے میں مسکراؤں نا تو کیا کروں؟ میں اس لیے مسکراؤں گا کیا بیٹھ کے کہ میرے رب نے میری امت کے 2 بندوں کو کس طرح راضی کر دیا اور ان کی صلح کروا دی اور اللہ نے جنت بھی عطا فرمائی. معاف کرنے والے بندے میرے رب کو پسند ہے. اللہ قیامت کے دن بندوں کی خود صلح کروائے گا. اور حضور اچھا یہاں پہ عقیدہ اہل سنت دیکھو،
ابھی پتہ نہیں وہ بندے پیدا بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے، جن کا یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں کمال کی بات ہے. قیامت ابھی لگی نہیں، میدان محشر سجا نہیں، اللہ کی عدالت لگی نہیں. محبوب اس عدالت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس عدالت کی بات کو بھی سن رہے ہیں اور آگے صحابہ کو بھی سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نبی سن نہیں سکتا، نبی کر کوئی نہیں سکتا، نبی کو علم غیب کی خبر کوئی نہیں ہے. میں نے کہا پاگل ہے، یہ تو غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابھی وہ میدان محشر لگا نہیں، وہاں کی آوازیں حضور سن رہے ہیں، وہاں کے منظر کو حضور دیکھ رہے ہیں. یہ تو منظر لگا ہوا ہے. حضور یہ منظر نہیں دیکھ رہے اپنے گناہوں کو، حضور اپنے گناہوں کا پڑا ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں سن رہے، سن رہے ہیں. ہاں جی حقیقت بات ہے. دوبارہ معاف کرنے کا جو مزاج ہے نا وہ پیدا کرے اپنے اندر. میرے آقا اسلام کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ. اس بیٹی کا جو قاتل تھا نا جس نے نیزہ مارا تھا حضرت زینب کو شہید کر دیا، وہ منہ پہ نقاب ڈال کے نا حضور کے پاس آ گئے. کہنے لگا کہ حضور پتا چلا کہ آپ بڑے بڑے ظالموں کو معاف کرتے تھے، منہ پہ نقاب ہے پردہ ہے، آپ بڑے بڑے ظالموں کو معاف کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا ہاں بیٹیاں بھولتی تو نہیں ہے، اللہ. بیٹی ایسی محبت ہوتی ہے وہ بھولتی تو نہیں ہے، پر مجھے پتہ ہے کہ تو میری بیٹی کا قاتل ہے، کیا میں نے تجھے معاف کر دیا، کیا بات ہے. سبحان کیا میں نے تجھے معاف کر دیا. بیٹی کے قاتل کو کوئی معاف کرے گا یا؟ آج مسلمان کا قتل کر دینا تو دوسرا مسلمان اس کو معاف کوئی نہیں کرتا، وہ تو کافر تھا. حضور کی بارگاہ میں معافی لینے آ گیا، میرے آقا نے فرمایا چل جا معاف کر دیا. یہ فتح مکہ کے دن کی بات ہے. بڑے بڑے سورما بڑے بڑے کافر آئے، حضور نے فرمایا کہو ہم نے معاف کر دیا. ہمارا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم تمہیں تکلیف دیں گے یا ظلم کا بدلہ ظلم سے لیں گے. میرے آقا نے فرمایا معاف کر دیا. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، یہ متولی تھے خانہ کعبہ کی. فتح مکہ سے پہلے جب حضور نے ان کو کہا کہ خانہ کعبہ کی چابی دو ہم نے طواف کرنا ہے، انہوں نے دی کوئی نہیں. اور میرے حضور نے ایک جملہ فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا ایک دن آئے گا لے لیں گے. کیا بات، میرے حضور نے کیا فرمایا ایک دن آئے گا لے لیں گے. تو جو محبوب مدینے میں بیٹھ کے میدان محشر کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی چابی بھی ہمارے پاس ہے. میرے حضور نے فرمایا ایک دن آئے گا ہم لے لیں گے. تو وہ دن آ گیا 10 سال بعد ہجرت کے 10 سال بعد وہ دن آیا جب فتح مکہ ہوئی. وہی حضرت عثمان بن طلحہ چابی ان کے پاس ہے. میرے آقا نے فرمایا لا وہی کو چابی دے. حضرت عثمان کہتے ہیں میں چابی دے رہا ہوں اور میں کہاں پڑا، کیا وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو کہتے ہیں میرے حضور نے یوں ایک ہاتھ میں چابی دی اور اسی طرح مجھے واپس دی. میرے آقا نے فرمایا عثمان پہلے بھی تو متولی تھا، ہمارے آنے کے بعد بھی تو ہی متولی. کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ سرکار نے چابی بھی دی مجھے ایمان کی دولت عطا کی. سبحان اللہ. حضرت عثمان کہتے ہیں جب چابی فلک سے میرے ہاتھ پہ آئی نا تو میری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو. کلمہ پڑھ کے ہے کسی کے اندر اتنا طرف اپنے بیٹے کو باپ معاف کر دے، اپنے بھائی کو بھائی معاف کر دے، اپنی بہن کو بہن بھائی معاف کر دے. ہے کسی کے اندر یہ کوالٹی، اتنا بڑا طرف اتنا بڑا جگرا کسی کے پاس ہے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دے. میں نے اور آپ نے اس نبی کی کلمہ پڑھا ہے جس کی بارگاہ میں دشمن آئے ہیں تو میرے آقا نے معافی فرمایا. یار اپنے باپ کو تو معاف کر سکتے ہیں نا. میں اگر بھائی سے اختلاف ہے نا کوئی بات نہیں، چھوٹے ہو جائیں، یہاں جیت کے اندر کامیابی نہیں، یہاں ہارنے میں کامیابی. سبحان اللہ. ہار جائیں، رشتے داروں کے سامنے ہار جائیں، بہن کے سامنے جھک جائیں، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اکڑنے والا یہاں کامیاب نہیں ہوگا، یہاں جھکنے والا کامیاب ہوگا. آج اپنی بہن سے معافی مانگ لیں. بہن چاہے غلط بھی ہے نا، بہن جی مجھے معاف کر دے، میں بھائی تیرا آج ہو گیا تیرے کا معاف کر، کوئی بات نہیں. اسی طرح بھائی سے بھائی کو اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، یا معافی مانگ لیں گے. میرے آقا نے فرمایا جس نے صلح کرنے میں پیار کی نا اللہ جنت بھی پہلے ہی عطا فرمائے. اور ایک اور حدیث میرے آقا نے فرمایا جس نے صلح کرنے میں پیار کی
میرا رب جنت کے درمیان میں محل عطا فرمائے گا، جنت کے درمیان میں اس کو محل عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں دنیا کی انا چاہیے، ہمیں دنیا کی نفرت چاہیے، یا ہمیں جنت کا درمیانی محل چاہیے؟ اگر چاہیے نا کوئی بات نہیں، بیٹا ناراض ہے باپ ہونے کی حیثیت سے چلے جائے، میں نہیں مانتا کہ پتر کو کر دے گا۔ اگر آپ باپ سے ناراض ہے باپ کے گھر بیٹے ہونے کی حیثیت سے چلے جائے، پیو کبھی پتر کو گھروں نہیں کاٹتا، نہ ماں گھر سے نکالتا۔ اب بہن کو بھائیوں کو نکاح کی کوئی نہیں ہے، یقین مانے بہن اپنے بھائی سے ناراض بھی ہو نا، وہ ناراضگی میں بہن نہیں کرتی، اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرتی ہے، اپنی بہن کو راضی کرے۔ اسی طرح اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، محلے داروں سے، جاننے والے دوست احباب جتنے بھی لوگوں سے آپ کا تعلق ہے، اچھا تعلق رکھیں، اچھا ملنا جلنا رکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا تحفے دیا کرو اور تحفے لیا کرو۔ پوچھا حضور کیوں؟ کہا اسے محبت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہن کے لیے تحفہ، ابا جی کے لیے تحفہ، امی جی کے لیے تحفہ، بھائی کے لیے تحفہ، یار میری سجن محلے داروں کے لیے تحفہ، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔